مریم وٹو، یہ بتائیے گا آج پھر ان الزامات کو دہرایا گیا ہے، مفتی سعید صاحب کی جانب سے اور اون چودھری نے ان الزامات کو دہرایا ہے، اور ایک بار پھر سے وہی ریل جو ہم کچھ عرصے سے سن رہے ہیں وہ دوبارہ سننے کو مل رہی ہے۔ بشریٰ بی بی کا موقف دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بتائیے گا یہ الزامات میں کتنی صداقت ہے، اور یہ 4 سال کی خاموشی جو مانیکا صاحب کی جانب سے رہی، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیں غلاظت جو ہوتی ہے اس کا کیا جواب دیا جائے۔ میں ابھی انیشل آپ نے جب انٹرویو شروع کیا اس سے پہلے میں سن رہی تھی کہ آپ کیا کہہ رہے تھے۔ خاور جو کر رہا ہے وہ خاور اپنے اون پہ نہیں کر رہا، یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کون کروا رہا ہے۔ تو مجھے جہاں پر خاور سے آف کورس ہے یہ جو کر رہا ہے بہت ہی بغیرتی کی بات ہے، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو اس کے پیچھے یہ کروا رہے ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ کوئی شرم اور غیرت آنی چاہیے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ سورہ نور پڑھیں اور اس میں وہ آیت پڑھیں کہ اگر آپ پاک نیک باز عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں تو آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کا بڑا عذاب ہے۔ تو پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں۔ میں اکثر یہ بھی کہتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس نے یہ تہمت لگائی ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ تہمت خاور نے لگائی جب اس کو 2 مہینے جو ہے ریاستی مہمان بنا کے رکھا گیا، جیسے باقی لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے یہ سملر مقدمہ کسی اور مریم کے نام صاحبہ، سے یہ ہوا تہمت تھا۔ انہوں نے ایک ہی دم نہیں لگائی، 4 سال کی خاموشی رہی، پھر ان کی گرفتاری ہوتی ہے اور کرپشن کے مقدمے میں، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ یاد آتا ہے۔ یہ گرفتاری سے پہلے اور گرفتاری کے بعد یہ ہوا کیا، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ گرفتاری کے بعد جیسے کافی سارے لوگ ایبڈکٹ ہو کے آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو سملر کیس جو کوئی محمد حنیف پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے اس نے کیس کیا تھا، وہی کیس ہے جو خاور کو پھر کہا گیا اس نے کیس واپس لیا۔ ایوری بڈی نوز، جیسے جسٹس اطہر من اللہ کو میں اکثر سنتی ہوں جب وہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں سپریم کورٹ کی، وہ کہتے ہیں وی کانٹ بری آور ہیڈز ان دی سینڈ، وی آل نو واٹس ہیپننگ، ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو خاور بھی ایک پون ہے، ایک موہرا ہے شطرنج کا جو آگے ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے اس موہرے کو چلانے والے جو ہیں، اور سوری میری آواز تھوڑی مجھے فلو ہے، اس موہرے کو چلانے والے جو ہے وہ اور ہیں۔ میں آپ کی ایک اور بات بھی سن رہی تھی، آپ نے کہا کہ خاور نے عمرہ کیا تھا خان صاحب کے ساتھ، بالکل غلط ہے۔ خاور نے کبھی بشریٰ بی بی اور اس کی طلاق، ابھی جو ان کا ٹرائل ہوا ہے اس میں جب خاور کورٹ میں آیا تو ان کا جو ہے آمنا سامنا ہوا ہے، بشریٰ بی بی کبھی اس دوران میں خاور کو نہیں ملی، نہ وہ عمرے پہ گئے تھے۔ دوسرا جو ڈی پی او کے ٹرانسفر کی بات ہے اس میں جو واقعہ ہے وہ بہت گھناؤنا بہت بڑا تھا، جس کو کہ پورا پولیس نے پردہ ڈالا، اور وہ کسی وقت پھر میں مریم صاحبہ یہ فرما دیجیے گا، جو 4 سال بتاؤں۔ خاموشی رہی خاور مانیکا کی، اس دوران ان کی فیملی گیدرنگز یا اپنی فیملی کے ساتھ گفتگو یا بشریٰ بی بی کے حوالے سے کیا تاثرات تھے، کیا خیالات تھے، وہ بتائیے گا، وہ کیا رہے تھے؟ جی روتے تھے کہ میں نے ایک نیک عورت کا جو قدر عزت نہیں کی۔ ہی یوز ٹو کرائی، 1-2 دفعہ کہ انہوں نے میری والدہ کے پاؤں پکڑ کے معافی بھی مانگی، خود آئے والدہ سے معافی مانگنے، تو ہی یوز ٹو کرائی اباؤٹ دیٹ۔ تو ان کا یہ تھا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میری بہن جو ہے، سب کو پتا ہے ان کی فیملی میں، اللہ کرے ان کی کسی وقت سب کی کوئی غیرت جاگے کہ ایسے نہیں کرتے، جو رشتے ختم ہو جائیں۔ لیکن میں نے وہی کہا نا کہ خاور تو ایک موہرا ہے، جو لوگ یہ کروا رہے ہیں نا اصل میں تو شرم ان کو ہی آنی چاہیے کہ آپ اپنے ملک کا مذاق بنوا رہے ہیں، آپ اپنی عورتوں کا مذاق بنوا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ اپنی عورتوں کا مذاق بنوا رہے ہیں۔ مریم صاحبہ یہ ذاتی معاملہ ہے، کوئی اس حد تک کیسے مجبور کر سکتا ہے کہ کوئی اپنے اس قدر نجی اور ذاتی معاملے کو اس طرح میڈیا پر لے کر آئے، اور پھر وہ شخص یہ بھی کہہ رہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتا، اور اس معاملے کو وہ میڈیا پر لے کر آئے اور سب کے سامنے لے کر آئی؟ جی جیسے بیٹیاں تو کان بند کر کے بیٹھی ہوں گی نا، اور وہ دیکھیں گی نہیں کہ باپ کہہ رہا ہے۔ میں نے وہی آپ کو عرض کی نا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہ 4 سال کی خاموشی، بلکہ 6 سال کی خاموشی، 4 سال تو ماشاء اللہ شادی کو خان صاحب کی تقریباً 6 سال ہو گئے، تو اتنی خاموشی کے بعد وہ بولا ہے، تو اب ظاہری بات ہے کیوں بولا ہے، تو وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کیوں بول رہا ہے۔ آپ نے کل اس کی اگر پریس کانفرنس دیکھی ہو، آپ یہ دیکھیں کہ اس کو تو پریس کانفرنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی،
پھر سارے ٹی وی چینلز پہ اس کی پریس کانفرنس جو ہے وہ نشر کی جاتی ہے، اور جو میں آج سوشل میڈیا پہ پڑھ رہی تھی تو سارے ٹی وی چینلز کو ایک بریگیڈیئر صاحب کا حکم آتا ہے کہ جی آپ نے یہ نشر کرنی ہے۔ اچھا مریم صاحبہ یہ بتائیے گا خاور مانیکا کہ یہ جو کیس ہے اس سے ان کی جو بیٹیاں ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے، اور وہ کس کی سائٹ پر ہیں؟ وہ بشرا بی بی کی سائٹ پر ہیں یا خاور مانیکا کی؟ دیکھیں آپ نے ان کی ویڈیوز تو خود ہی دیکھ لی ہوں گی کہ انہوں نے اوتھلی قرآن ویڈیوز تو ہم نے خاور مانیکا کی بھی دیکھی تھی۔ نہیں تو آپ نے بیٹیوں کا پوچھا نا میرے سے کہ بیٹیاں کس کی سائٹ میں، تو میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ بیٹیوں نے تو اوتھ لی ہے۔ اب دوسری چیز جو ایک آپ کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جج نے بشرا بی بی کو، وہ کہتے ہیں نا کہ معتبر ہوتی ہے ایک عورت کی گواہی، تو جج نے تو بشرا بی بی کو گواہی دینے ہی نہیں دی، بشرا بی بی کی سائٹ سنے بغیر ہی سزا سنا دی تھی۔ جج نے ہماری فیملی میں سے بھی کسی کو گواہ کے طور پہ آنے ہی نہیں دیا، اس کے بغیر ہی سزا سنا دی تھی۔ تو یہ تو ہمارا جسٹس سسٹم ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس معاملے کے حوالے سے مریم صاحبہ ہم مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے، ایک بریک کی جانب جانا ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس گفتگو کو یہاں سے ہی جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین عدت نکاح کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر خاور مانیکا کی جو کل پریس کانفرنس تھی اور آج پھر ایک بار سے الزامات کو اون چودھری کی جانب سے اور مفتی سعید صاحب کی جانب سے دہرایا گیا، اس تمام تو صورتحال پر بات کر رہے ہیں اور مریم وٹو بہن ہیں بشرا بی بی کو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ مریم صاحبہ یہ فرمائیے گا، اب یہ سارا معاملہ شروع ہوا طلاق کے بعد عدت کا دورانیہ اور اس کے بعد خان صاحب سے شادی کے حوالے سے، تو یہ عدت کے دورانیے میں جو ہے وہ بشرا بی بی کہاں رہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ اچھا یہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے پاکستان میں کہ جی عدت وہ جو ہے پیرنٹس کے گھر آ کے جو ہے عدت تو جو ایکس خاوند ہوتا ہے اسی کے گھر میں ہوتی ہے، اور بشرا بی بی کا ایک ہی انٹرویو آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے خود بتایا تھا کہ جی عدت تو میں اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر سے کر کے آئی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ کوشچن کہ کتنا ٹائم کے بعد نکاح ہوا یہ ہوا، تو وہ تو عدت پوری کر آئی تھی، اور اس کے کئی مہینے کے بعد عدت پوری کر کے وہ میری والدہ اور میرے بھائی کے گھر میں رہی لاہور میں، اور اس کے کئی مہینے کے بعد ان کا نکاح ہوا۔ اگر جنوری والا جو فرسٹ ان کا نکاح وہ بھی کئی مہینے کے بعد ہوا۔ مجھے خود بھی پتا ہے کیونکہ دیکھیں فیملی کو پتا ہوتا ہے کب ڈائیورس ہوئی ہے، کب شادی ہوئی ہے، اب یہ تو ایسی بات کوئی چھپانے والی تو نہیں ہے فیملی میں، ہمیں پتا ہے وہ کب آئی امی کی طرف، ہمیں پتا ہے کہ ان کا کب نکاح ہوا۔ تو یہ جو ہے بالکل یہ جو کتنے ڈیز ہو گئے یہ ہو گیا، کیا خرافات ہیں۔ آئی مین اٹس ریئلی ریڈیکولس جس طرح یہ مذاق اڑا رہے ہیں اپنی عورتوں کا، پتہ نہیں کس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کون سے ڈسکسٹنگ قسم کے تھاٹ پروسیس سے اس بندہ گزرا ہوگا جس نے ایکچولی اس کیس کا سوچا ہے کہ کیا کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہے۔ تو ان کی جو عدت ہے وہ امی کے گھر کے آنے سے پہلے ہی پوری ہو چکی تھی۔ اچھا یہ فرمائیے گا آپ نے کہا کہ بالکل فیملی کو پتا ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کا، کیا بطور خاندان بطور فیملی خاور مانیکا سے رابطہ کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ؟ خاور کو میں نے خود پہلے جب میرا آپ نے پہلے ارلیئر انٹرویو سنا ہوگا، میں نے اس کو کافی دفعہ، کیونکہ آئی ایم دی ایلڈر سسٹر آف امنگ آل مائی سبلنگس، تو والد ہمارے فوت ہو چکے ہیں، کافی سال ہو گئے، تو میں نے اس کو خود سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے تب میرے سے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ بس ایک دفعہ آپ اور چھوڑ دیں میں، آئی ول کریکٹ مائی سیلف، بٹ ہی نیور ڈیڈ دیٹ۔ تو ہم لوگ ظاہری بات ہے اس فیملی سے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی صبر نہیں کیا اور اٹھا کے بیگ نکل گئے، ایسا نہیں ہے۔ بشرا عمران خان نے جب بہت زیادہ صبر میں زندگی گزاری ہے، ابھی بھی آپ ان کا صبر دیکھ رہے ہیں، تو سمجھانے کی کوشش ہم نے کی تھی، اور لیکن کچھ لوگوں کی عادتیں یا نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس میں بہت ساری باتیں اور چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی ڈائیورس جو ہوتی ہے وہ ایسے خوش ماحول میں اور اس میں نہیں ہوتی، تو ظاہری بات ہے بہت ساری باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنے تحمل سے تمام سوالات کے جوابات دیے۔